اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد قال امامنا الباقر علیہ السلام الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین۔ جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارا جو درس ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کے سلسلے میں ہے، اور عقائد کا ٹاپک، عقائد کا موضوع کیونکہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر عقائد صحیح ہیں تو اس کے بعد اعمال انسان کے قابل قبول قرار پاتے ہیں۔ اگر عقائد صحیح نہ ہوں تو انسان کتنا ہی عمل کر لے، انسان کا عمل قبولیت کے مرحلے پر نہیں پہنچ پاتا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس سے پہلے میں ڈائریکٹ آؤں کہ توحید کیا ہے، کیونکہ پہلا جو ہم اصول دین پڑھتے ہیں بنیادی عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ ہے وہ ہے توحید کا۔ اس سے پہلے کہ میں توحید کی گفتگو کروں، اس سے چند باتیں، ہو سکتا ہے یہ چند باتیں لمبی ہو جائیں اور ہمیں اگلے آئندہ آنے والے دروس میں اپنی بعض چیزوں کو مختصر کرنا پڑے، لیکن کیونکہ مفید ہے اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں مقدمتاً عرض کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ دین کیا ہے، دین کہتے کسے ہیں، دین کا مفہوم کیا ہے۔ دین، اگر جب بھی ہم کسی بھی کلمے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو دو طرح سے گفتگو ہوتی ہے۔ ایک گفتگو ہماری ہوتی ہے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے۔ اگر ہم دین کو لغت میں جا کر دیکھتے ہیں کہ جی لغت میں دین کسے کہتے ہیں تو بہت سارے معنی کیے ہیں۔ بن جملہ دین کا ایک معنی ہے اطاعت، دین کا ایک معنی ہے جزا۔ جب ہم اصطلاح میں آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف دین کی کیا کی گئی ہے، تو یہاں پر جو ہمیں تعریف ملتی ہے ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس جہان میں، اس جہان کا اور اس انسان کے پیدا کرنے والے پر عقیدہ رکھنا، اس جہان کا اور اس جہان میں رہنے والی مخلوقات کے پیدا کرنے والے پر عقیدہ رکھنا، اور ان عقائد سے متناسب اور دستورات عملی پر اعتقاد رکھنا جو اس خالق کائنات نے بیان کیے۔ لہذا جو اس کے بتائے ہوئے عقائد پر عمل کرتا ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں دیندار، اور جو اس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتا اسے ہم کہہ دیتے ہیں بے دین۔ یعنی اس اعتبار سے دو چیزیں ہو گئیں کہ جو اس دین کے، اس کائنات کے خالق، اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کے خالق کے بیان کردہ قوانین اور عقائد اور احکامات پر عمل کرتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، وہ ہے دیندار، اور جو عمل نہیں کرتا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں بے دین۔ پھر اس دین کی ہم دو قسمیں کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہم کرتے ہیں اصول دین، اور دوسری قسم کرتے ہیں ہم فروع دین۔ اصول دین یعنی عقائد، فروع دین یعنی عملی احکام۔ عقائد جنہیں آپ اور ہم اصول کہتے ہیں، جو کہ بنیاد کی حیثیت، اساس کی حیثیت، پائے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور فروع دین جو ہیں وہ کیا ہے،
کہتے ہیں جو اصول کی اساس کے مطابق وجود میں آتے ہیں اسے کہتے ہیں فروع دین۔ اب یہاں پر سوال یہ جی ہاں، اصول دین یعنی جو اساس بنیاد کے حکم میں ہے، یعنی جن کو کہا جاتا ہے یہ بنیاد ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو یہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو فروعات دین ہیں وہ اصول کی اساس کے مطابق وجود میں آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جو اعتقادی مباحث ہیں، یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ہمیں آ کر اصول دین کی گفتگو کریں، اصول دین پر بحث کریں؟ تو چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو، اس علم کی اہمیت کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی جتنے بھی علوم ہیں، ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، جتنا اہم اس کا موضوع ہوتا ہے اتنی ہی اہمیت اس علم کی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم علوم انسانی میں دیکھیں تو جو سب سے اہم علوم میں جو علم ہے، اس علم کا نام ہے علم عقائد۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مثلا ہمارے پاس علم کلام کے علاوہ یا علم عقائد کے علاوہ علم فقہ بھی ہے، علم اخلاق بھی ہے، علم تاریخ بھی ہے، 10 علوم ہیں، لیکن علم کلام کو سب سے زیادہ اہمیت، علم عقائد کو سب سے زیادہ اہمیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر گفتگو ہوتی ہے مبدا سے، خدا سے، معاد سے، یعنی کہاں سے آیا ہے، کہاں پر جائے گا، اس دنیا کے اندر آیا ہے، کس لیے آیا ہے۔ اس کے جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ایک نقطہ یہ کہ اس کی اہمیت کا سبب کیا ہے، اس کا موضوع۔ دوسری چیز یہ کہ ہر انسان کی جو مادی اور معنوی افکار ہیں، جو ہر انسان کے افعال ہیں، ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کے عقائد پر ہوتی ہے۔ یعنی میں اگر کوئی کام انجام دیتا ہوں، کوئی فکر رکھتا ہوں، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ میرے عقائد ہیں۔ اگر وہ عقائد صحیح اور سالم ہوں گے، اگر ان عقائد کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوگا، تو میرے اعمال اور افکار جو اور مختلف نظریات جو ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے۔ اگر فروع دین کی کیفیت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی کیفیت کو دیکھنا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ اصول دین میں ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ یعنی ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کے اندر جو بہت ساری چیزیں میں کمی دکھائی دیتی ہے، اس کی ایک وجہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا اس کا اثر ہماری عملی زندگی پر، فروعات دین کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ بس اصول دین کو مضبوط ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ اعتقادی مسائل، عقیدے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی معرفت، خدا شناسی۔ اس کا ایک خاص مقام ہے، یعنی ان تمام کی تمام عقائد کی ابحاث میں، عقائد کے موضوعات میں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ان میں جو ہم سب سے زیادہ جو ایک خاص اہمیت ہے، خاص مقام ہے، وہ کس کا ہے؟ خدا شناسی کا، معرفت پروردگار کا۔ کیونکہ ایک موحد انسان جو خدا کو یکتا مانتا ہے، اس کے جو سارے کے سارے عقائد ہیں اور دنیا پر جو اس کی نگاہ ہے، اس کی جو اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے خدا شناسی۔ یعنی اس کی خدا شناسی کیسی ہے؟ جیسی خدا شناسی ہوگی، جیسا وہ خدا کو پہچانتا ہوگا، وہ اسی انداز میں اس دنیا کو دیکھے گا، اس کے عقائد اسی اعتبار سے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ یعنی جیسی اس کی خدا شناسی ہے ویسی اس کی نگاہ ہے۔
کیونکہ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر مختلف چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا میں کا جو زرق و برق ہے، کسی کے پاس نہ جانے کیا کچھ ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگانے لگتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت اللہ، کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی معرفت کے اندر کیا ہے، ما مدو اعینہم الی ما متع اللہ بہ الاعداء، تو دنیا کی زندگی کی رنگینیوں، زرق و برق اور وہ نعمتیں جو خدا نے دشمنوں کو دی ہیں، نہیں دیکھتے ان کی دنیا، یعنی وہ جو دشمنوں کی جو دنیا ہے، دشمنوں کی دنیا آباد ہے. کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی معرفت کی طرف جاتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ اللہ کی معرفت میں کیا ہے، وہ لوگ اس دنیا کی رنگینیوں کو نہیں دیکھتے. ان کی نگاہ میں ان کی دنیا، یعنی ان اللہ کے دشمنوں کو جو پروردگار عالم نے اپنے دشمنوں کو عطا کیا ہے، ان کی نگاہ میں وہ لوگ جو کہ معرفت پروردگار کے پیچھے ہیں، ان کی نگاہ میں کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کہتے ہیں پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی مٹی سے بھی کم دکھائی دیتی ہے انہیں، یعنی ان کی صحت کے اوپر اثر نہیں پڑتا. اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، الحمدللہ جو پروردگار نے مجھے دیا ہے میری حیثیت سے زیادہ دیا ہے. یعنی خدا کی معرفت کو وہ غنی خدا کی معرفت کی نعمت سے جو غنی ہو گیا، بے نیاز ہو گیا، اس کے سامنے اس دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، لہٰذا وہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں کہ مثلا ایک اپاہج انسان ہے جو پڑا ہوا ایک بیابان میں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. بھائی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس علاقے کے اندر اللہ کا نام لینے والا میرے سوا کچھ نہیں ہے. بالآخر پروردگار عالم کی توجہ میری طرف ہے، جس کی وجہ سے میں آج خدا کی یاد کر رہا ہوں، خدا کا ذکر کر رہا ہوں. تو اللہ کی نسبت یعنی خدا شناسی، یہ ایک خاص اس کی حیثیت ہے. اگر خدا شناسی اچھی ہوگی ہماری، تو ہمارا دنیا کی طرف دیکھنے کا جو انداز ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہوگا. اگر ہم اللہ کو سب کچھ جانتے ہوں گے، مالک و قادر و رحمان و رحیم و غفار و یہ ساری کی ساری صفات جو ہم سنتے ہیں، اگر ہم ان پہ یقین رکھتے ہوں گے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار مجھے بھی دے سکتا تھا، نہیں دیا، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حکیم ہے. تو اگر کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ معرفت پروردگار میں کتنی برتری ہے، کتنی فضیلت ہے، تو اس کی نگاہ میں دشمن کے پاس جو دنیا ہے وہ کیسی ہوگی؟ پاؤں کے اندر جو پڑی ہوئی مٹی ہے اس سے بھی زیادہ کمتر ہوگی، اس سے بھی زیادہ حقیر ہوگی، اس کی طرف نہیں جائے گا. تو یہ دین اب آج کل جو عقائد کی کتابوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، وہ عام طور پر توحید سے پہلے ایک گفتگو کرتے ہیں جہان بینی کے عنوان سے، یعنی تصور خلقت کا تصوری بحث کرتے ہیں کہ جہان بینی کیا ہے، تصور کائنات کیا ہے، کائنات کا تصور. اگر ہم انسان کو دیکھیں تو انسانوں میں ہمیں دو طرح کا تصور دکھائی دیتا ہے کائنات کی نسبت سے. ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس جہان میں، اس دنیا کو ایک باہدف، باشعور اس جہان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جہان ہے یہ کسی ہدف کے، کسی مقصد کے تحت خلق ہوا ہے. اس میں یہ جو نظم و ضبط پایا جاتا ہے، اس کا ایک باشعور چلانے والا ہے. یعنی اسے ہم کہتے ہیں جہان بینی الہی، یا ہم کہتے ہیں تصور الہی تصور.
بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو جہان ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ خود بخود وجود میں آیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہدف ہے، نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ اس کے پیچھے کوئی باشعور ذات ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں مادی جہان بینی یا مادی تصور، یعنی وہ صرف کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں، ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے خلق کرنے کا، اور جو خالق ہے وہ ہر قسم کی فضیلت سے آراستہ ہے، باشعور ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس بحث کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر گھر کو ہم دیکھیں بغیر بنانے والے کے، بغیر چلانے والے کے، بغیر کسی ہدف کے، ہم کہیں یہ گھر ہے، نہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی اس کا چلانے والا ہے، نہ کوئی اس کا ہدف ہے، تو جو بھی اس گھر کا حصہ ہوگا وہ کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہوگا، آزاد ہوگا۔ وہ کہے گا کہ میں کسی نظم و ضبط کو نہیں مانتا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، اس گھر کا ایک بنانے والا ہے، اس نے اس مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے، تو اب جب جو بھی اس گھر کا حصہ ہوگا وہ چاہے گا کہ وہ بنانے والے کے ہدف سے اپنے آپ کو جوڑے، متناسب کرے۔ یعنی جو بھی جہان بینی الہی کا قائل ہوگا وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا خدا کے سامنے۔ وہ اپنے آپ کو کہے گا کہ میں اس مالک کے سامنے جواب دینے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہدف ہے، کوئی ٹارگٹ ہے۔ لیکن جو کہتا ہے بغیر مقصد کی خلق ہوئی ہے، تو وہ پھر جیسے چاہے گا ویسی زندگی گزارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھے گا۔ دوسری بات، دوسرا فائدہ جو اس سے ہمیں یہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جب تک ہمارے لیے یہ واضح نہ ہو کہ کسی مثلا تاریکی رات ہے، بالکل اندھیری رات ہے، اس میں دروازے پر کون ہے؟ دروازہ بج رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اندھیرا ہو رہا ہے ہر طرف، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ دروازے پر کون ہے۔ حالات بھی مناسب نہیں ہے کہ ہر کسی پہ دروازہ کھول دیا جائے، تو ہم دروازہ نہیں کھولتے، ہم ہر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ جب ہم کسی شہر کا، ملک کا، کسی زیارت کا سفر پر جانے کی سوچتے ہیں تو ہم اس سے پہلے وہاں کے موسم کے بارے میں، حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی وہاں موسم کیسا ہے، وہاں حالات کیسے ہیں، امنیت کیسی ہے۔ اسی کے مطابق پھر ہم اپنے کپڑوں کا اور دوسری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو، آپ کو کوئی دعوت دے، بلائے، اور یہ نہ بتاؤ کہ جو جس جگہ بلا رہا ہے یہ مجلس مثلا یہ مجلس عزا ہے یا مجلس جشن ہے، نہیں پتہ، تو اب ممکن ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں اس عنوان سے کہ جناب جشن کی مجلس ہے، وہاں پر کوئی عزا کی مجلس ہو، شادی کی محفل ہو، خوشی کی محفل ہو۔ تو انسان دیکھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دروازے پر کون ہے، کس کے لیے دروازہ کھولنا ہے، سفر سے پہلے، مجلس سے پہلے۔ بس جب تک ہمارے لیے شناخت واضح نہ ہو، ہم جو ہے اپنا وظیفہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے پاتے، ہم اپنی ذمہ داری کو مشخص نہیں کر پاتے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کہاں بلایا جا رہا ہے۔ بس عقیدہ، طرز فکر، شناخت یا کائنات کا تصور ہمارے لیے تمام اعمال اور رفتار پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیسا ہے، ہمارا طرز تفکر کیسا ہے، ہماری شناخت کیسی ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی، جیسی ہوں گی ویسا ہی اس کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا۔ بس ہمارے سامنے دو طرح کی جہان بینی اس وقت دنیا کے اندر ہے، ایک تصور کائنات جو ہے وہ الہی تصور ہے، ایک ہے مادی تصور۔ کس کا انتخاب کریں؟
ایک بہترین طرز تفکر، بہترین تصور کائنات وہ ہوتا ہے جس کے اندر چند خصوصیات ہونی چاہیے۔ کون سی خصوصیات؟ پہلی خصوصیت جو ہے بہترین تصور کائنات کی یہ ہے کہ وہ جہان بینی، وہ تصور کائنات دلیل، برہان عقلی کے ساتھ ہو۔ ایسے ہی نہیں ہو ہوا میں بس ایک بات کہہ دی، آپ کو کہہ دیا کہ آپ اس سے پابند ہو جائیں، نہیں۔ بہترین طرز تفکر وہ ہے کہ جو کس کے اوپر قائم ہو؟ دلیل کے اوپر ہو، جس کے پیچھے استدلال ہو، برہان ہو۔ دوسری اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جہان بینی کی کہ وہ فطرت اور طبیعت کے ساتھ میچ کرتا ہو، فطرت کے خلاف نہ ہو۔ تیسری یہ کہ وہ انسان کو امید اور ذمہ داری عطا کرے، ایسا نہیں انسان کو لاؤبالی بنا دے۔ انسان اس کو قبول کرنے کے بعد، اس کو فالو کرنے کے بعد جو ہے وہ کسی چیز کا خیال ہی نہ رکھے، نا امید ہو جائے یا لاؤبالی ہو گیا، کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہیں۔ بہترین جہان بینی وہ ہے جو انسان کو امید دے، جو انسان کو ذمہ دار بنائے۔ ہم نے 3 چیزیں بیان کی کہ جہان بینی یا تصور کائنات، بہترین تصور کائنات میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک، وہ دلیل اور برہان کے ساتھ ہو۔ 2، وہ فطرت اور طبیعت کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہو۔ 3، وہ انسان کو امید اور ذمہ دار بناتا ہو۔ عقل کا حکم کیا ہے؟ دلیل اور برہان عقلی کے ساتھ ہو۔ لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ میں نے یہ موبائل یہاں پر ہے تو یہ کیسے ہے؟ عقل یہ کہتی ہے اس کو کسی نے رکھا ہوگا، ایسے تو کہیں سے دکان سے اڑ کے یہاں تو نہیں آ سکتا، فیکٹری سے تو نہیں آ سکتا۔ خوب، یہ جو عقل کا جو فیصلہ ہے کہ یہ یہاں پر کوئی لے کر آیا ہوگا، یہ اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے بچے سے کہیں گے یہ موبائل، تو وہی کہے گا کسی نے لا کے رکھا ہوگا۔ یہ کیمرہ یہاں پر کیسے آیا؟ کسی نے رکھا ہوگا۔ اگر آپ چھوٹا بچہ ہو، اس کے اوپر پھونک ماری جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہو گود میں پھونک ماریں تو وہ کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیوں بند کر لیتا ہے؟ اس کو معلوم ہے جیسی پھونک لگتی ہے وہ اسے محسوس کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے بچانے کے لیے کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہو، نقصان ہو سکتا ہو۔ پھر آنکھیں کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا ہوا کیا تھا۔ یعنی یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی درک کر رہا ہے۔ کیمرے کو بنانے والے کی تلاش کرتی ہے انسان کی آنکھ بنانے والے کو ہم تلاش نہ کریں، یہ کیمرہ کس نے بنایا ہے؟ فلاں کمپنی کا کیمرہ ہے، فلاں کمپنی میں کس نے بنایا؟ فلاں نے۔ تو یہ جو آنکھ ہے جو کہ اتنی حساس ہے کہ بچے کی اوپر جیسے ہی بچے کی آنکھ کے اوپر پھونک لگی فوراً وہ ڈھونڈتا ہے یہ کہاں سے آئی، کیا ہوا کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو اتنی حساس ہے، وہ فوراً اس کے خالق کی طرف، آنکھ کے خالق کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، بچہ متوجہ ہو رہا ہے کہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیمرے کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کیمرے کا بنانے والا کون ہے، بلب کا بنانے والا کون ہے، پنکھے کا بنانے والا کون ہے۔ تو کس طرح عقل جو ہے وہ قبول کرے کہ ایک گھر کو بنانے والا ہونا چاہیے لیکن یہ کائنات خود بخود وجود میں آ جائے۔ جان بھی نہیں، مادی رکھنے والے تو کہتے ہیں خود بخود وجود میں آ گئی، ہم کہتے ہیں یہ گھر تو یہ کس نے بنایا ہے، یہ قلعہ کس نے بنایا تھا، یہ محل کس نے بنایا تھا، لیکن جب دنیا کی بات ہو تو کیا خود بخود بن گئی، جبکہ جو دنیا کا سسٹم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ انسان جو ہے آج تک اس سسٹم کو، اس کی حقیقت کو، اس کی ظرافتوں کو نہیں سمجھ سکا۔ ایک محل دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی فوراً پوچھتا ہے اس کا آرکیٹیکچر کون تھا، اس کا کانٹریکٹر کون تھا، کس کمپنی نے بنایا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بہترین جہان بینی وہ ہے جو عقلی دلائل کے ساتھ ہو،
اور عقل یہی حکم کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جہان، یہ کائنات ایک ہدف اور مقصد اور ایک باشعور خالق کی خلق کردہ ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، اتنا پیچیدہ نظام خود بخود وجود میں آ جائے۔ فطرت سے ہم آہنگی رکھتی ہو۔ فطرت کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فطرت اللہ۔ فطرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فطرت وہ صفت ہے جو تمام انسانوں میں ہمیشہ اور ہر جگہ پر پائی جاتی ہے، چینج نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے انسان کے اندر اس کو رکھا ہے۔ ماں کی بچے سے محبت ماں کو آ کر کسی نے سکھائی تو نہیں ہوتی، یعنی اس ماں کو اس کی ماں نے تو آ کر نہیں بتایا کہ بچہ جو ہے اس سے تم نے محبت کرنی ہے، نہیں، کوئی نہیں بتاتا، کوئی استاد نہیں تھا اس کو بتانے والا۔ اس کے وجود کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس کی فطرت کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب یہ ماں کہیں پر بھی ہو، ایشیا میں ہو، افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، ماں کے اندر یہ چیز ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ ممکن ہے کہیں کہیں کم اور زیادہ ہو، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مختلف عوامل ہو سکتے ہیں کہ آپ بولیں جی وہاں پہ بہت کم ہوتی ہے، لوگ بچوں سے ان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، نہیں، وہ کچھ ماحول کا اثرات جب فطرت کے اوپر پڑتے ہیں تو فطرت جو ہے وہ کچھ گدلی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چھپ جاتی ہے، لیکن اگر اسی کو جھاڑ دیا جائے تو وہ دوبارہ اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ تو باہر کے دوسرے عوامل ہوتے ہیں جو اس کی فطرت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ بس یہ فطری عمل ہے۔ بیٹے کی محبت جو ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے، بیٹی سے محبت دوسروں سے زیادہ ہے۔ کوئی ممکن سوال کرے کہ صاحب وہ بیٹی کو دفن کر دیتے تو وہ کچھ مشکلات دوسری آ گئی تھیں۔ بس فطرت کا ایک اثر کیا ہے؟ فطرت کا اثر یہ ہے کہ انسان سکون، فطرت جب انسان فطرت کے مطابق چلتا ہے تو اس انسان کو سکون ملتا ہے۔ جب ماں جو ہے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اسے فخر محسوس ہوتا ہے، فخر کرتی ہے۔ اب کسی بھی انسان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تم اس جہان میں کیا محسوس کرتے ہو، کیا احساس کرتے ہو، کیا تم اپنے آپ کو مستقل جانتے ہو یا کسی سے اپنے آپ کو وابستہ دیکھتے ہو؟ میں جو کچھ ہوں میں ہی ہوں بس، اور میرے سے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یا نہیں، تم اپنے آپ کو اس کائنات کے اندر کسی سے وابستہ دیکھتے ہو، کوئی ایسی ذات سے کہ اگر وہ تم سے ہاتھ اٹھا لے تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ اس جہان میں مستقل ہوں، یعنی مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے۔ سب کے سب کسی نہ کسی سے وابستہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ احساس جو ہے دو طرح سے ہوتا ہے۔ مطلب ایک اس کا صحیح طریقہ ہے، ایک جھوٹا طریقے سے۔ بچے کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، وہ دودھ مانگتا ہے، اس کو دودھ دے دی جاتی ہے، یہ صحیح طریقہ ہے اس احساس کا جواب۔ اس احساس کو کس طرح سے، جب مجھے کسی سے وابستگی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس ضرورت کو آپ دو طریقے سے دور کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا صحیح طریقہ ہے، بچے نے اظہار بھوک کیا، آپ نے اس کو دودھ دے دیا، اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ کبھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم یہ کرتے ہیں جھوٹے طریقے سے اس بچے کی احساس کو ختم کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو جو ہے وہ فیڈر دیتے، اس کو نپل دے دی اور اس نے اس کو چوسنا شروع کر دیا، اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، لیکن وہ احساس کرتا ہے جیسے اسے کچھ مل رہا ہے۔ انسان میں کسی سے وابستگی کا احساس ایک حقیقت ہے، لیکن یہ وابستگی کس سے ہے؟ قدرت پروردگار سے یا
طبیعت کی قدرت سے، دنیا کی قدرت سے، مادے کی قدرت سے، جو خود کسی اور سے وابستہ ہے. یعنی میں دنیا سے وابستہ ہوں اور دنیا خود ذات پروردگار سے وابستہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میری پیاس بجھانے والے، میری ضرورت پوری کرنے والی یہ کائنات ہے، جبکہ یہ کائنات خود کسی کے رحم و کرم پہ. تو ایک دفعہ یہ ہے کہ میں وابستہ ہوتا ہوں خود ذات پروردگار سے، تو یہ حقیقی مقام ہے اس کا. لیکن اگر میں وابستہ ہو جاؤں کس سے؟ قدرت، مادے کی قدرت سے، دنیا کی قدرت سے، طبیعت، نیچر کی قدرت سے، تو یہ تو خود کسی اور سے وابستہ ہے. بس ہم اس قدرت سے وابستہ ہوں جو خود کسی کی محتاج نہ ہو. انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہی ہے. پروردگار عالم انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ انسانوں کو صحیح راستہ دکھائے کہ دیکھو تمہاری پیاس یہاں سے نہیں، یہاں سے بجھے گی. تم اپنے آپ کو کس سے وابستہ کرو؟ حقیقی قدرت سے آشنا ہو. لہٰذا انبیاء آتے تھے، وہ خدا کی طرف پہنچنے کا راستہ دکھاتے تھے. جس طرح ایک ماں جو ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے پر جو ہے اس کا بچہ جو ہے ہر غذا سے استفادہ کرے، ہر چیز کو کھائے، نہیں چاہتی. اسی طرح پروردگار عالم بھی نہیں چاہتا یہ انسان ہر جگہ پہ جائے. انبیاء کو بھیجا کہ وہ اسے صحیح راستہ دکھائیں، صحیح جگہ سے اس کو وابستہ کریں، اس کی ہدایت کریں. بس نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر انسان میں اپنے کو ایک لامتناہی قدرت سے، ایک ایسی قدرت سے کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، لامتناہی، جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس سے وابستہ کرنے کا احساس موجود ہے. لیکن یہ انسان اس قدرت کی تشخیص میں غلطی کرتا ہے. لہٰذا کبھی بت کے سامنے جھکتا ہے، کبھی سورج کے سامنے جھکتا ہے، کبھی سمندر کے سامنے جھکتا ہے، کبھی آندھی آتی ہے تو اس کے سامنے جھک جاتا ہے. قدرت دیکھتا ہے اس کو، اس کے اندر طاقت دیکھتا ہے، لہٰذا اس کے سامنے جھک جاتا ہے. یہ تھا دوسری چیز، فطرت سے ہم آہنگی. تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ امید ہو، ذمہ داری دیتا ہو. یعنی جو جہان بینی، جو تصور کائنات انسان کو امید بخشی جہاں سے ملتی ہو، جہاں سے احساس ذمہ داری ملتی ہو، وہ بہترین جہان بینی ہے، وہ بہترین تصور کائنات ہے. اگر کوئی شاگرد یہ چاہتا ہو کہ اسکول میں اس کی محنت ضائع نہیں ہوگی، یہ جانتا ہے اس کی عذر قبول کی جائے گی، تو وہ محنت سے، لگن سے، شوق کے ساتھ پڑھائی کرتا ہے، دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے. الہی جہان بینی میں بھی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خدا کے حضور میں ہے، خدا اس کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی. تو وہ اس امید کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. یعنی الہی جہان بینی کے اندر جب اسے معلوم ہے کہ میرا خالق جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو میں کبھی بھی اپنے اندر کسی چیز کی کمی کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جو میرا خالق ہے وہ ظالم نہیں ہے. تو یہ مشکل اس کی حل ہو جائے گی. اسے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے غافل نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس کنجوسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. کنجوسی وہ کرے جس کے پاس کمی ہے. تو وہ جب یہ اس نتیجے پہنچتا ہے کہ میرا ہر عمل جو ہے اس کا مجھے اجر ملے گا، وہ ضائع نہیں ہوگا، تو وہ امید کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. انسان خودکشی کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ نا امید ہو جاتا ہے. بہترین تصور کائنات وہ ہے جو انسان کو امید دیتا ہو، جو انسان کو ذمہ دار بناتا ہو. عقل بھی یہی حکم کرتی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح فطرت بھی یہی حکم کرتی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ایک بڑی قدرت سے وابستہ پاتا ہے، دیکھتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ذمہ داری بھی آتی ہے اگر جہان بینی کیا ہو، الہی ہو. اس کے بعد ایک اور بھی بحث آتی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، کہ اس دینی عقیدے کے اثرات کیا ہوتے ہیں. بہت سارے اثرات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اور
بہرحال بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بحث آتی ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم آتے ہیں اب خدا شناسی کے اوپر، توحید کے اوپر۔ بس یہ ایک مقدماتی بحث تھی کہ ہماری جہان بینی کون سی ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت دو جہان بینی ہیں، تصور کائنات ہے، ایک الہی تصور اور ایک مادی تصور۔ بہترین جہان بینی کے ہم نے 3 فوائد بیان کیے کہ اس کے اندر یہ 3 خصوصیت ہونی چاہیے جو آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ہم آتے ہیں خدا شناسی کے اوپر۔ توحید کے اوپر۔ توحید یا خدا شناسی کے مختلف راستے اور طریقے ہیں، یعنی خدا کو پہچاننے کے مختلف طریقے، خدا شناسی کے مختلف طریقے۔ عام طور پہ 3 طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک حصی تجربہ، ایک حصی طریقہ ہے، تجربی، پریکٹیکل، حصی و تجربی۔ ایک طریقہ ہے عقلی طریقہ اور ایک طریقہ ہے فطری طریقہ، یعنی خدا کو پہچاننے کے 3 راستے، ایک حصی و تجربی، ایک یہ ہے، 2 عقلی اور تیسرا فطری۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 3 طریقے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، حقیقت میں ایسا ہے کہ خدا شناسی کی جو دلیلیں ہیں، خدا کو پہچاننے کے جو دلائل ہیں، ان کو جو ہے اگر ہم پلوں سے تشبیہ دیں، جو پل ہوتے ہیں، یہ جو پل ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ پل ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے سے ہوتے ہیں، کچھ پل ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ پل بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے ٹرننگز بھی ہوتی ہیں، گھوم بھی رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر جو لوڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک پل ہے کہ جو کسی ندی کے اوپر سے ہے، ایک پل جو ہے وہ دریا کے اوپر سے ہے، اور ایک پل جو ہے مثال کے طور پہ سمندر کے اوپر سے ہے۔ ایک پل وہ ہے کہ جس کے اوپر عام انسان جاتا ہے، ایک پل وہ ہے جس پہ گاڑیاں جاتی ہیں، ایک پل وہ ہے جس پہ ٹرین جاتی ہے۔ یہ تینوں پل ہیں، لیکن ان تینوں پلوں کی جو کیپیسٹی وہ الگ ہے۔ ایک سادہ سا پل ہے، ایک پل جو ہے اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ بنایا گیا، اور ایک پل کے اوپر بہت زیادہ زحمت کی ہے، یعنی اس کے اندر بہت محنت ہوئی ہے، بہت زیادہ لوہا لگا ہے، بہت زیادہ کنسٹرکشن کے اصولوں کی رعایت کی گئی ہے۔ سرنگوں کے اندر سرنگوں کو کاٹ کر اس کو نکالا گیا ہے۔ تو جو سادہ افراد ہوتے ہیں، سادہ ذہن افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان طریقے کا انتخاب کیا گیا خدا تک پہنچنے کا۔ خدا تک پہنچنے کا یعنی ایک بچہ ہے، اس کو اگر آپ نے توحید بتانی ہے، خدا کی پہچان کروانی ہے، تو اس کے لیے جو آپ دلیل دیں گے وہ کیا دلیل ہوگی؟ وہ دلیل نہایت سادہ ہوگی، ایسی دلیل ہوگی جو اس کو وہ سمجھ سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہو کہ جو شک و شبہات بھی رکھتا ہو، بچے کے ذہن میں تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، آپ نے اس کو آسان راستہ بتایا، اس نے قبول کر لیا۔ لیکن اگر کوئی شخص آپ کے سامنے جس کے ذہن میں مختلف قسم کے اعتراضات بھی ہیں، شبہات بھی ہیں، تو اب آپ کو ایسے افراد کے لیے ایک محکم مضبوط پل کی ضرورت پڑے گی، ایک مضبوط پل سے اس کو گزارنا پڑے گا، اور وہ جو کہ بہت شک کے ساتھ وسواس بھی ہو، اس کے لیے اور زیادہ مستحکم کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو ہم جو 3 دلیلیں، جو یہ 3 طریقے جو بیان کرتے ہیں، وہ ایسا ہی ہے کہ 3 قسم کے دلائل ہیں ہمارے پاس، ایک ہے آسان، ایک ہے متوسط اور ایک ہے مشکل۔ آسان وہ ہیں کہ جن کی مثال وہ سادے سے پل کی ہے، پلیا کی سی ہے، چھوٹا سا برج ہے، اور متوسط افراد جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں تھوڑا سا دلیلوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو مشکل افراد ہیں ان کے لیے ہمیں فلسفی دلائل بھی لانا پڑ جاتے ہیں۔ وہ اس بڑھیا کی طرح سے نہیں ہوتے کہ جس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، تو چرخہ کاٹ رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، اور پھر امیر المومنین سے فرمایا کہ اے علی، جب یہ نہیں چلتا میرے چلائے بغیر تو کائنات کیسے چلے گی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا علیکم بدین العجائز، بوڑھی عورتوں کی طرح سے دین سیکھو۔ یعنی یہ جاہل ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئی، کسی مکتب میں نہیں گئی، لیکن اس کے پاس خدا کے وجود کے اوپر دلیل ہے،
اس نے کسی نے سکھایا نہیں ہے. تو دیکھ رہی ہے کہ جب یہ نہیں چلتا تو یہ کیسے چلے گا. لیکن اگر اس کی جگہ کوئی فلسفی ہو, کوئی شکاک قسم کا آدمی ہو, کسی کا علم زیادہ ہو, بہت ساری چیزیں رکھتا ہو, تو ممکن ہے کہ اس دلیل کے اوپر وہ اعتراض کر دے, تو پھر اس کے لیے اسی کے مطابق دلیل دینا پڑے گی. تو آسان راستے ہیں, کچھ متوسط راستے ہیں اور کچھ مشکل راستے ہیں. آسان راستے میں جو ہمیں سب سے زیادہ جو ہماری کتابوں کے اندر جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے توحید فطری کی. کہ توحید کیا ہے؟ توحید فطری ہے. جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, بوڑھی عورت نے جو مثال دی, یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ حتی یکون ابواہ یحودانہ و ینصرانہ. ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کون سی فطرت؟ فطرت توحید. معصوم فرماتے ہیں فطرت توحید. امام باقر فرماتے ہیں فطرت اللہ, یعنی کیا؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جو آج کا بچہ پیدا ہونے والا ہے, مطلب لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ہر مولود, یہاں تک کہ کیا ہوتا کیا ہے, اب وہ کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا, کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا, کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوا, تو وہ جو یہودی یا وہ جو عیسائی ہے, جب وہ اس کے درمیان میں وہ پرورش پاتا ہے تو وہ اپنی اس کی فطرت کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ پردے پڑ جاتے ہیں. فطرت پر پردے پڑتے رہتے ہیں. وہ بھی اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرتا, اور وہ وہی عقیدہ لے لیتا ہے جو اس کے ماں باپ کا عقیدہ ہوتا ہے. وہی عقیدہ اخذ کر لیتا ہے, لے لیتا ہے. لہٰذا معصوم رسول فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں, اس کو یہودی کر دیتے ہیں یا عیسائی کر دیتے ہیں. وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوا تھا, وہ فطرت توحید پر پیدا ہوا تھا. اطراف کے لوگوں نے آ کر اس کو کیا کیا؟ اس فطرت سے دور کر دیا. فطرت ختم نہیں ہوتی, فطرت ہمیشہ باقی رہتی ہے. لیکن اس نے کیا کیا, یہ جو لوگ تھے, لہٰذا جب وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوا, اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں, ہر جگہ سے نا امید ہو گیا, تو اس وقت وہ اللہ سے لو لگاتا ہے, پھر وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اور فطرتاً اپنے آپ کو اس سے بے نیاز اور محتاج, یعنی اس سے بے نیاز محسوس نہیں کرتا, بلکہ اپنی ذات میں اس کا احساس اس کو کرتا ہے اپنی ذات کے اندر. لہٰذا امام صادق علیہ السلام کا مشہور وہ سے جدل کرنے کے بارے میں جب ایک صحابی نے پوچھا کہ مولا ہم بعض افراد ایسے ہیں جن سے ہم بحث کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, وہ قبول نہیں کرتے, کیا کریں؟ تو امام نے جو مثال دی وہاں پر وہ اسی فطرت کے اوپر جو ہے ایک دلیل دی. امام نے پوچھا کہ کشتی میں کبھی سوار ہوا؟ تو کہاں. کبھی ایسا ہوا کہ بھنور آ گیا ہو سمندر میں, طغیانی آ گئی ہو, اس میں پھنس گئی ہو کشتی؟ کہاں. کبھی ایسا کہ کوئی بھی نہ ہو؟ کہا ایسا بھی ہوا ہے. کہ اس وقت جب سب چیزیں, سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں, کیا اس وقت بھی احساس ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو تمہیں نجات دلا سکتا ہے؟ کہاں. کہ وہی خدا ہے. تو اس وقت جب انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے تو پھر بھی اسے امید ہوتی ہے کہ ابھی بھی مجھے نجات مل جائے گی. تو یہ کس سے امید ہے؟ یہ جو امید ہے یہ اسے خدا سے ہے. تو ایک دلیل جو ہم دیتے ہیں وہ ہے توحید فطری. فطرت کے اندر موجود ہے. ہر انسان اس کو اگر اس کی فطرت پر پردے پڑ بھی جائیں تو جب مشکل وقت میں مبتلا ہوتا ہے, مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس وقت وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے. مادی انسان ہے, خدا کو نہیں مانتا. کتنے ہی واقعات ہیں. اہل بیت کو خدا کے مقرب بندوں میں شمار نہیں کرتا, لیکن جب دیکھتا ہے کہ بیوی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ مرنے والی ہے, یا بچہ مرے گا یا بیوی, تو وہ جا کے جناب سکینہ کے زری کے پاس جا کر دعا کرتا ہے, جبکہ آج تک وہ قبول نہیں کرتا تھا. پڑوس میں رہتا تھا, اپنا گھر حرم کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا.
اسپتال واپس پہنچتا ہے کہ دونوں صحیح و سالم، تو بیوی کہتی ہے کہ کہاں گئے تھے؟ کہا ایسے ہی باہر گیا تھا۔ کہا نہیں، میرے پاس بچی آئی تھی وہ۔ یعنی یہ کہ انسان جب مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس سہارے کو ڈھونڈتا ہے، وہ جو اندر سے ایک آواز آتی ہے۔ تو دنیا کے اندر ایسا ہے، جب انسان سب جگہ سے نا امید ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں ابھی بھی ہو سکتا ہے بچ جائے، تو قبول نہیں کرتا۔ یعنی ایک ایسی ذات کی طرف جاتا ہے کہ جو اس کی فطرت کے اندر ہے، جس کی طرف توجہ اس کی طرف جاتا ہے۔ تو توحید فطری آسان طریقہ ہے۔ اسی طرح نشانیاں اس نے پروردگار عالم نے رکھی توحید تک پہنچنے کے لیے، یعنی آسان راستہ جو ہے اس کائنات کے اندر خدا کی آیات میں غور و فکر کرنا۔ قرآن نے مختلف تعبیرات استعمال کی ہیں، زمین کے اندر غور و فکر، آسمان میں، خود انسان کے اندر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں بھئی یہ عمارت خود بخود نہیں بن سکتی، یہ کمرہ خود بخود نہیں بن سکتا، یہ ایک دھماکے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی، سمندر ایک طرف، زمین ایک طرف، آسمان ایک طرف، سورج ایک طرف، چاند ایک طرف، اور وہ چلنا بھی شروع کر دیا اس نے۔ جب ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے اتنی آسانی سے، تو یہ کیسے، یہ جو آفاق ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو انسان ہے، یہ جو آج اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، ان کے لیے ایک معمہ ہے کہ بھائی یہ ایک سسٹم کیسے وجود میں آیا، کیسے چل رہا ہے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے وجود ہستی پر نظر کی تو اس بات کا انکشاف کیا کہ کوئی اس کا خالق ہے، جب میں اپنے اوپر غور کرتا ہوں، لہٰذا میں نے اس کے وجود کا اقرار کیا۔ اصول کافی کی حدیث ہے، یا امام علی کی وہ مشہور حدیث من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اللہ کی نشانیاں، تمہارے نفس کے اندر ہم نے نشانی رکھی۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کے اندر غور کرنا، فکر کرنا۔ آفاق میں زمین، وفی الارض آیات للموقنین، چاند و سورج، ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرو، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، یہ خدا تک پہنچنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ جو عام طور پہ کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں برہان نظم، تقریباً کچھ نہ کچھ اس نشانیوں کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا یا پیچھے آیا ہوگا، کہ دنیا کا ایک خاص نظام، دقیق حساب شدہ تخلیق، نہ ذرہ برابر کسی چیز کی کمی نہ اضافہ، ایک خاص قانون جس کے اوپر کار فرما ہے، جس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ یہ نظم، یہ دقیق حساب و کتاب کسی علم اور قدرت سے منسلک ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نظم اور ضبط اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ ایک علیم اور خبیر، علیم یعنی جاننے والا، عالم ہے، علیم ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں کہ جو چیز جو بنا رہا ہے اس چیز کے مطابق اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ یہ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک کشف نہیں ہوئی، کشف ہو جاتی ہیں تو ان کے بارے میں انسان ساری زندگیاں خرچ کر دیتا ہے، ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہم جب دنیا کے اندر ایک حساب شد، ایک بہت ہی دقیق قسم کا سسٹم دیکھتے ہیں، نظام دیکھتے ہیں، ایک دو، یہ جو نظام ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علم اور قدرت کار فرما ہے، یعنی عالم ہونا چاہیے، قادر ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ ہم یہ لیتے ہیں کہ اس نظم کے پیچھے کوئی علیم و خبیر خالق ہے، اس نے اس کا نقشہ بنایا ہے، اس نے اس کو تیار کیا ہے۔
یعنی خلقت خالق کا پتہ دیتی ہے آپ کو. خلقت سے ہم خالق تک پہنچتے ہیں, مخلوق سے خالق تک پہنچتے ہیں. جب ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ اتنی پیچیدہ ہے, پیچیدہ سسٹم کے ساتھ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو بنانے والا ہے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا, کتنا بڑا قادر ہوگا. جب ہم چھوٹی سی چیز میں دیکھتے ہیں, اسی کو ہم بڑے کائنات کے لیول پر آ کر دیکھتے ہیں, تو یہی جیسے ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو موحد نہیں تھا, توحید پرست نہیں تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا. اس کا ایک وزیر تھا, وہ موحد تھا. اس نے کہا کیا کروں کہ بادشاہ کو سمجھاؤں, یہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے. تو وزیر نے بادشاہ کو بتائے بغیر جو ہے ایک محل بنوایا, اس کے اندر ہر چیز موجود. جب وہ تیار ہو گیا, ہر چیز اس کے اندر آ گئی, بہترین چیزیں, تو پھر بادشاہ کو اس نے اس کا دیدار کروایا کہ بادشاہ سلامت یہ محل دیکھیے. بادشاہ کو پسند آیا. کہا اس کا انجینئر کون ہے, اس کا معمار کون ہے, بنانے والا کون ہے؟ کہا کوئی بھی نہیں, خود بخود بن گیا. بادشاہ نے کہا تم میرا مذاق اڑاتے ہو, کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود بن جائے؟ وزیر نے کہا جب یہ چھوٹا سا محل خود بخود نہیں بن سکتا تو یہ کائنات خود بخود کیسے بنے گی؟ تو کیا ہوا؟ برہان نظم. یہ نظم ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ناظم ہے, ناظم ہے. کائنات کا سسٹم, کائنات کا نظم آپ کو مجھے یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ناظم ہے. یہ دوسری دلیل تھی. تیسری دلیل فلسفیانہ دلیل, دلائل, تھوڑے عقلی اور منطقی دلائل. اب بہرحال یہ مشکل دلیلیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک اشارہ کر دوں. اس کے اندر جو بہت ہی سادی سی ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہے, یہ ہے, کوئی بھی چیز ہو, وہ دو حالتوں سے باہر نہیں ہوتی. یا تو اس کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے, یعنی وہ خود بخود موجود ہوتی ہے. ہونا ضروری ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ موجود ہے. اس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود. اس کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود. دوبارہ تکرار کر رہا ہوں کہ ہر چیز جسے موجود کہا جا سکتا ہے وہ دو حالتوں سے باہر نہیں ہوگی. یا تو اس کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے, یعنی وہ خود بخود موجود ہے, جسے ہم کہتے ہیں واجب الوجود. یا پھر وہ جس چیز کے لیے وجود کی ضرورت نہیں ہے. وجود کی ضرورت ہے یا وجود کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کسی دوسرے وجود کی برکت سے وجود میں آتی ہے. اس کو وجود کی ضرورت نہیں تھی, یہ واجب الوجود نہیں ہے, یہ نہیں تھا. اس کو وجود میں آنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑی. اس کو ہم کہتے ہیں ممکن الوجود. اب جو بھی ممکن الوجود ہوگا اسے علت کی ضرورت ہوگی. یعنی جو بھی چیز ممکن الوجود, ہم نے کسے کہا؟ ہم نے کہا کہ وہ جس کے لیے وجود ضرورت نہیں رکھتا. ہمارے لیے وجود ضرورت نہیں رکھتا تھا, ہم وجود میں آئے ہیں. ہر وہ چیز جس کو وجود میں آنے کے لیے, جس کا وجود ضرورت نہیں ہوتی, جس کو وجود میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یا جس کے لیے وجود کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسرے کے وجود کی وجہ سے وجود میں آتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں کیا؟ ممکن الوجود. یہ مائک نہیں تھا, اس کو وجود میں لایا گیا. یہ گھر نہیں تھا, یہ جانور, یہ انسان, یہ درخت, یہ جتنے بھی کائنات کے اندر چیزیں ہمارے سامنے ہیں, یہ ساری کی ساری ممکن الوجود ہیں, کیونکہ یہ دوسری کنڈیشن کی ہیں.
یعنی وہ پہلی والی کنڈیشن جو ہم نے کہا کہ جس کے لیے وجود ضروری ہو، نہیں ہے ان کے لیے وجود. میں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ انسان نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا. اس کا وجود میں آنا ضروری نہیں ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ ملائکہ، یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اگر نہیں ہوتی تو بھی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جس کے وجود لیکن اس کو وجود میں، اگر کسی چیز کو وجود میں آنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں آپ کیا؟ ممکن الوجود. بس ممکن الوجود. اب جو بھی ممکن الوجود ہے کا مصداق قرار پائے گا. اگر یہ انسان ممکن الوجود ہے، یہ عمارت ممکن الوجود ہے، یہ سورج ممکن الوجود ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو لایا گیا ہے. یہ خود بخود موجود نہیں ہوتا، اس کا خود بخود وجود میں آنا ضروری نہیں تھا. اس کو کسی کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ علت کی ضرورت، جسے ہم کہتے ہیں وجہ. اس کے پیچھے کون ہے؟ علت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جو چیز خود بخود وجود میں نہ آئے مجبوراً اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے وجود میں لائے. جو بوڑھی عورت نے جو دلیل پیش کی تھی اس کے اندر بھی اس نے اسی قاعدے سے استفادہ کیا. لیکن یہ جو ہے زبان چینج ہو گئی. یہ زبان ہو گئی فلسفی زبان، علت اور معلول. علت اور معلول. ہم نے کہا ہمارے پاس دو طرح کی چیزیں ہیں، دو طرح کی. ایک وہ ہے کہ جسے ضرورت جو خود بخود موجود ہوتی ہے، جس کے لیے وجود ضروری ہوتا ہے. ایک وہ ہے جس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے. جس کے لیے وجود ضروری ہے اس کو ہم نے کہا واجب الوجود، جس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے اس کو ہم نے کہا ممکن الوجود. اب ممکن الوجود جب بھی وجود میں آئے گی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہوگا، اور اس کو ہم نے نام دیا کیا؟ واجب الوجود کا. اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں واجب الوجود کو ہم کہتے ہیں کیا؟ خدا، پروردگار. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری، جو ہم نے پہلا فرض کیا تھا کہ دو طرح کے موجود ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جس کے لیے وجود ضروری ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو وجود دیا جاتا ہے. سارے کے سارے یہ دوسری قسم کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وجود دینے والا اگر ہو، کیونکہ بعض فلاسفہ جو ہیں جو نہیں سمجھتے غرب کے، انہوں نے یہ دلیلیں پیش کی. کہا میں عیسائی کیوں نہیں ہوں؟ کہا اس لیے نہیں ہوں کہ جو ہے یہ جو قانون علیت ہے یہ صحیح نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا تو میں کہتا ہوں میرے باپ نے. کہا اس کو کس نے کیا؟ اس کے باپ نے. کہا اس کو کس نے کیا؟ اس کے باپ نے. کہا یہ سلسلہ ایک جگہ پر جا کر رک جاتا ہے. یعنی مجھ سے کہا جاتا ہے اب تم آخری میں آ کے سوال نہیں کرو خدا کو کس نے پیدا کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ جب میری علت ہے تو خدا کی بھی علت ہونی چاہیے. اصل وہ سمجھا ہی نہیں. وہ سمجھا کہ سارے کے ساری یعنی سب ممکن الوجود ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. دو چیزیں، کیونکہ یہ محال ہے، یہ سلسلہ کہیں پہ بھی رکے گا ہی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری علت خدا کی علت، تو پھر خدا کے بعد خدا کی علت، اس کے بعد اس کی علت، تو یہ سلسلہ کہیں پہ بھی نہیں رکے گا. اور عقلاً یہ محال ہے، اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے. یہ جس جگہ پہ رکتا ہے وہ ذات واجب الوجود ہے، وہ خدا کی ذات ہے. یعنی ساری کی ساری علتیں ممکن الوجود ہو جائیں اور ساری کی ساری محتاج ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے. کیونکہ تسلسل علم فلسفے کے اندر ایک بحث کی جاتی ہے کہ تسلسل محال ہے، نہیں ہو سکتا یہ اس کی چلتا رہے اور پھر یہ دوبارہ پلٹ کے ممکن ہے یہیں پر آ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. بس ایک واجب الوجود ہونا چاہیے کہ جو ساری ممکن الوجود کی علت ہو. ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو فرق نہیں کرتا. ڈائریکٹ ہو، مثلا خدا نے ڈائریکٹ کائنات کو خلق کیا، لیکن خدا نے ڈائریکٹ مجھے خلق نہیں کیا، مجھے میرے ماں باپ کے ذریعے سے اس دنیا میں بھیجا. لیکن حقیقت میں خدا ہے، حقیقت میں خالق ہے. تو یہ فلسفی دلیل کے طور پہ ایک دلیل علت اور معلول کی بھی بیان کی جاتی ہے. بہرحال جتنی میں بیان کر سکا مختصر وقت میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں توحید کے مراتب پر، جو اگلی بحث ہے ہماری. توحید کے مختلف مراتب ہیں.
ایک توحید ذاتی، دو توحید صفاتی، تین توحید افعالی، افعال، فعل افعال، افعالی، اچھا توحید عبادی، اور اسی طرح سے بہت ساری اس کی مراتب کیے جاتے ہیں۔ مہم ترین جو ہیں وہ یہ چار ہیں، یہ چار جو ہیں بہت زیادہ اہمیت کا حامل، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی۔ توحید ذاتی یعنی کیا؟ یعنی خدا وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کی ذات کے اندر وحدت ہے، شریک کی نفی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کل هو اللہ احد، یعنی اجزاء اور اعضاء نہیں رکھتا، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہے، اس کے کوئی اعضاء نہیں ہے۔ احدیت و فردیت دونوں کے اعتبار سے توحید۔ توحید صفاتی یعنی وہ اپنی صفات کے اندر بھی شریک نہیں رکھتا، توحید افعالی یعنی وہ اپنے کام کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اپنے کاموں میں محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عبادت میں توحید، عبادت میں بھی آپ نے کسی کو اس کے ساتھ شریک، اللہ تعبد الا ایہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو لیکن عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ توحید کے جو مراتب ہم آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ توحید کے مختلف مراتب ہیں، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی۔ توحید ذاتی ہم نے کہا بھی خدا وحدہ لا شریک ہے، شرک کی آپ نے نفی، شریک کی نفی کر دی، اور احدیت اور فردیت جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کی ذات کے اندر ہے، اس کے کوئی اجزاء نہیں ہیں، اس کے کوئی اعضاء نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیس کمثلہ شیء ولم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، احد۔ تو یہ ہو گئی توحید ذاتی۔ اس کے بعد توحید صفاتی، افعالی اور عبادی، تینوں اہم ہیں۔ انشاءاللہ ان کی طرف ایک اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ہم اگلے درس میں آگے بڑھائیں گے توحید صفاتی سے، کیونکہ توحید صفاتی جو ہے وہ توحید صفاتی، توحید عبادی، یہ بہت زیادہ جو مسائل جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت آسانی سے کسی کو کافر، کسی کو مسلمان یا اپنے آپ کو مسلمان کہا جاتا ہے، تو ان کی مشکل جو ہے وہ توحید عبادی کے اندر ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے، تو اس کی وجہ سے آ کر سامنے والے کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں۔ یہ جو کافر اور شرک کا جو نعرہ لگتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ توحید عبادی کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہوتا، نتیجتاً یہ ساری مشکلات آتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ پروردگار بحق کے ائمہ معصومین ہم سب کو بہترین انداز میں اپنی توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں۔